اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، پھر اسی طرح ہوا. یہاں قرآن یہ بتاتا ہے کہ ثم ادعوہن یاتینک سعیا. جب آپ پرندوں کو مار ڈالو، پرندوں کو کیما کیما کر دو، ان کا کیما کیما فضاؤں میں بکھیر دو، اس کے بعد ثم ادعوہن آپ ان کو پکارو. او مور، او کوے، او کبوتر، او مرغ آ جاؤ. تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مار ڈالا، ان کا کیما کیما کر دیا، ان کو پہاڑوں پہ پھینک دیا. جب وہ مردہ ان کا کیما پھینک دیا، سر اپنے پاس سے آواز دیتے ہیں کہ او مور، سر کے بغیر دھڑ ہے، سن رہا ہے اور پکار رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب توحید کے سب سے بڑے علم بردار، شرک کو توڑنے والے، بتوں کو توڑنے والے اور اپنے چاچے کے خلاف ہو جانے والے، در بدر ہجرتیں کرتے ہوئے مکہ شریف تک پہنچنے والے اور فلسطین تک جانے والے، وطن چھوڑ دینے والے، وہ اللہ کی توحید کی خاطر ہجرت کرنے والے، ان کو جب کہا گیا کہ پرندوں کو پکار، تو انہوں نے پکارا. انہوں نے تو نہیں کہا یا اللہ اس میں اب روح نہیں رہی ہے، مر گئے ہیں، مرے ہوئے چیزوں کو میں پکاروں. مرے ہوئے کو پکارنا تو کہیں ایسا نہ ہو شرک نہ ہو جائے. خدا کے بندو، کیا ہو گیا ہے کہ یا علی پکارنے سے شرک ہو جائے گا، یا غوث پکارنے سے شرک ہو جائے گا؟ اور کیوں شرک ہو جائے گا؟ وہ موت کے بعد ان کو پکارا جا رہا ہے. موت کے بعد پرندوں کو حضرت ابراہیم پکار رہے ہیں. کیوں؟ شرک کو کیسے ہوگا میں سمجھ نہیں سکتا. کیا اللہ تعالیٰ کو موت کے بعد ہم پکارتے ہیں؟ توبہ استغفار، کیا اللہ کو موت آ گئی اور موت کے بعد ہم پکارتے ہیں؟ کہ اگر پرندوں کو موت کے بعد ابراہیم نے پکارا تو شرک نہ ہوا، اور ہم نے حضرت علی کو موت کے بعد پکار لیا تو شرک ہو گیا. غوث پاک کو موت کے بعد پکارا تو شرک ہو گیا، اور غوث پاک کو یا رسول پاک کو موت کے بعد پکارا تو شرک ہو گیا. یہ میں قرآن پاک سے سمجھا رہا ہوں، کوئی کسی قسم کی چوٹ نہیں ہے کسی پر بھی. مجھے قرآن کو سمجھانا ہے، اور قرآن سے اگر کوئی چیز نکل رہی ہے اور سمجھ میں آ رہی ہے تو وہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. تو کیسے شرک ہو گیا؟ یہ شرک نہیں ہو سکتا. اگر یہ شرک تھا تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ پرندوں کو پکارا ہے، وہ مرنے کے بعد پکارا ہے. تو مرنے کے بعد پرندوں کو اگر پکارا، او مور، او کبوتر آ جاؤ، ان کو بلایا. کیوں بلایا؟ تو پتہ یہ چلا کہ مرنے کے بعد اگر کسی کو پکارا جائے وہ کسی صورت میں بھی شرک نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم کیا اللہ تعالیٰ کو، یعنی وہ اللہ جیسا کام تو نہیں ہے نا. اللہ حی لا یموت ہے. اللہ کو تو استغفر اللہ العظیم کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو موت آئے گی. اللہ تعالیٰ تو مرنے سے پاک ہے، اور وہ اس طرح کے جینے سے بھی پاک ہے. ہماری حیات بھی یاد رکھ لینا، سب کل مخلوق کی جتنی حیات ہے وہ اللہ کی بخشی ہوئی حیات ہے. چاہے وہ مولا علی ہوں، چاہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے رسول پاک ہوں، چاہے کوئی بھی ولی اللہ ہو، اس کی حیات اللہ کی دی ہوئی حیات ہے. اور اللہ کی حیات کسی کی بخشی ہوئی نہیں، اللہ کی اپنی حیات ہے. اللہ خود زندہ ہے، اور پھر سب کو موت آنی ہے، اور سب کے پاس موت آنی ہے. موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. اور جب سب نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے حی لا یموت، اسے موت نہیں آنی. لہذا اب اگر ولی کو، نبی کو، غوث کو، کسی کو بھی پکارا تو اب ان کو چونکہ موت آ چکی ہے، موت کے بعد پکارا تو وہ کسی طرح خدا کی پکار جیسا ہو ہی نہیں سکتا. یا غوث، یا محمد، یا رسول اللہ خدا جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ خدا تعالیٰ کو موت آنی ہی نہیں، اور ان کو ہم جو پکار رہے ہیں انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا ہوا ہے. تو جس کو موت کا ذائقہ آ چکا، اب اگر ہم اسے یا کہہ کے پکاریں گے تو کسی صورت میں شرک نہیں ہوگا. شرک تو تب ہوتا کہ جب یہ بالکل زندہ، اس طرح کے زندہ ہوتے کہ ان کو کبھی موت نہ آئی ہوتی، تو اب ہم ان کو پکارتے تو یہ شرک ہوتا. اور یقین جانیے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو آج تک موت نہیں آئی ہے، اور ہم ان کو اگر پکاریں تب بھی شرک نہیں ہوگا. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام ہے، شرک تو ان کو بھی نہیں ہوگا. کس لیے کہ جبریل ہیں، جبریل خدا تھوڑا ہی ہے، اور ہم ان کو خدا سمجھ کر تھوڑا ہی پکار رہے ہیں. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ کوئی شرک کے وسوسے سے آپ کو اولیاء اللہ کی تعظیم سے روک دے تو یہ بھی نہیں ماننی ہے بات. جس نے بھی ایسی بات کہی، وہ جو عالم دین ہے، میں ان کو بھی اصلاح کرنے کے لیے کہوں گا کہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو اس فکر میں ڈھالیں. یہ قرآن مجید ثم ادعوہن ابراہیم سے کہا جا رہا ہے. ان پرندوں کو پکارو. وہ مور کوئی غوث پاک نہیں ہے، وہ مور کوئی مولا علی نہیں ہے، وہ پرندہ، وہ مرغ، وہ کبوتر، وہ کوئی بزرگ ہستی نہیں ہے. وہ ایک عام پرندے، ان کو اگر پکار دیا تو اشارہ کیا کہ مرنے کے بعد اگر ان کو پکارا یہ شرک نہیں ہے
تو مرنے کے بعد اگر کسی ولی اللہ کو پکارا تو بھی شرک نہیں ہے. اور پرندے اگر مرنے کے بعد سن سکتے ہیں تو غوث پاک بھی مرنے کے بعد سن سکتے ہیں. ان کے سر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں، تو سننے کی طاقت تو سر کے پاس کان ہے، کانوں میں تھی. سننے کی طاقت تو ادھر ہے، ہاتھ کے پاس ہے، وہاں تو نہیں ہے. پھر وہاں ان جسموں نے کیسے سن لیا؟ اب آپ غور کریں یار، یہ ساری چیزیں مل کر آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ کریں گی کہ یہ جو کرامات ہوتی ہیں، یہ جو معجزات ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے، اس کو یقین میں رکھنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سنانے پر قادر ہے. بے شک وہ اللہ ہے جس نے مور تک آواز پہنچائی ابراہیم کی، پہاڑوں پر پڑے ہوئے کیمے میں آواز ابراہیم کی پہنچ گئی. وہ اللہ ہے جس نے وہ آواز پہنچائی. وہ اللہ ہے جس نے مور تک آواز پہنچائی، کبوتر تک آواز پہنچائی، اور مرغ تک آواز پہنچائی، کوے تک آواز پہنچائی. جو اللہ کوے تک ابراہیم کی آواز پہنچا سکتا ہے، وہ اللہ جو کبوتر تک، جو مرغ تک ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہنچا سکتا ہے، انشاءاللہ دین ابراہیمی کے ماننے والوں کی آواز کو بھی غوث پاک تک پہنچانے والا اللہ ہے، مولا علی تک پہنچانے والا اللہ ہے، رسول پاک تک پہنچانے والا اللہ ہے، صدیق اکبر تک پہنچانے والا اللہ ہے، بزرگان دین تک، اولیاء اللہ تک پہنچانے والا اللہ ہے. جب ہمارا سارا کام اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو ان سارے معاملات کا حل آسانی سے مل جائے گا. لیکن جب تم یہ سمجھو گے کہ اولیاء اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا ذاتی ہے، خراب کام وہاں سے ہو جائے گا. جب تم یہ سمجھو گے کہ رسول پاک کے پاس جو کچھ ہے وہ ان کا ذاتی ہے، یہاں سے کام خراب ہو جائے گا. بھائی یہ کیوں نہیں سمجھتے جس کے پاس جو کچھ ہے اس کو بخشنے والا اللہ ہے. ایمان والوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے ان معاملات سے ظاہری اور باطنی برکات عطا فرمائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 36 تلاوت. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. سورہ البقرہ رکوع نمبر 36 ترجمہ کنز الایمان. ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں یعنی 7 بالیاں یعنی 7 شاخیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیگ یعنی ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. اچھی بات کہنا اور درگزر کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ علم والا ہے. اے ایمان والو،
اپنے صدقے باطل نہ کر دو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. اس طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے، تو اس کی کہاوت یعنی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان کہ اس پر مٹی ہے، اب اس پر زور کا پانی پڑا جس نے اسے نرا پتھر کر چھوڑا. اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا. اور ان کی کہاوت یعنی ان کی مثال جو اپنے مال اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرتے ہیں اور اپنے دل جمانے کو اس باغ کی سی ہے جو بھوڑ یعنی ریتلی زمین پر ہو، اس پر زور کا پانی پڑا تو دونے میوے لایا، پھر اگر زور کا می اسے نہ پہنچے تو اوس کافی ہے، یعنی رات کے وقت جو اس پر شبنم پڑ جاتی ہے وہی کافی ہے. اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا جس کے نیچے ندیاں بہتی، اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھلوں سے ہے، اور اسے بڑھاپا آیا اور اس کے ناتواں بچے ہیں تو آیا اس پر ایک بگولا جس میں آگ تھی تو جل گیا. ایسا ہی بیان کرتا ہے اللہ تم سے اپنی آیتیں کہ کہیں تم دھیان لگاؤ. سورہ البقرہ رکوع نمبر 36. تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت سیدنا عثمان غنی دونوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر لشکر اسلام کے لیے بہت سارا مال پیش کیا تھا. اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی. اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں. حکم یہ فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خواہ خرچ کرنا واجب ہو یا نفل، تمام ابواب خیر کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا عام ہے. کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دی جائے، کوئی ہسپتال شفا خانہ بنا دیا جائے، یا اموات کے ایصال ثواب کے لیے 30، 10واں، 20واں، 40واں کے طریقہ پر مساکین کو کھانا کھلایا جائے، شریعت مصطفیٰ کا لحاظ رکھتے ہوئے، نہ کہ جبرن زبردستی میت کے مال سے نہیں، بلکہ جو لوگ اس کے میت کے 30، 10واں، 20واں اور 40واں کر رہے ہیں وہ لوگ اپنے مال سے اسے خرچ کریں، اپنی طرف سے میت کے ایصال ثواب کے لیے خرچ کریں. میت کے ترکے سے یہ سب چیزیں خرچ کرنا واجب نہیں ہے. یاد رکھنا، میت کے ترکے سے اس کا ایصال ثواب کے لیے 30، 10، 40 پر خرچ کرنا میت کے وارثوں کی اپنی اجازت سے ہو تو ٹھیک ہے. اگر میت کے سب وارثوں کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر میت کے ذاتی مال میں سے 30، 10واں، 20واں، 40واں اور اس پر خرچ کرنا یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اگر کوئی 10واں، 30، 40واں جو بھی دعا ختم شریف اگر کر رہا ہے تو یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے. اور اگر یہ کوئی بندہ کرنا چاہے تو اپنی خوشی سے کرے، اور اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو وہ اسلام سے خارج بھی نہیں ہے، اور اس نے کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت بڑا گناہ کر لیا ہے. ایک محبت کی بات ہے، اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو اس کو برا بلا بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اس نے جی کیوں 30 ہی نہیں کیا، 10واں ہی نہیں کیا، 40واں ہی نہیں کیا. تو یہ اس طرح کے تانے بھی نہیں دینے چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں نفلی ہیں، اور کوئی بندہ اپنی خوشی کے ساتھ کرنا چاہے تو کرے، نہیں کرنا چاہتا تو اس سے زبردستی کروایا نہیں جائے گا. اصل چیز فرض کفایہ تو جنازہ ہے، وہ ہو گیا، اس کے بعد دعا ہر شخص کے اپنے من کی بات ہے.
اور مرنے والے کے اپنے نصیب کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر کے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے نیکی کے کاموں کو روکنا نہیں چاہیے، تیجا ہے تو نیک کام ہے، دسواں ہے تو نیک کام ہے، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، غلط نہیں ہے، برا کام نہیں ہے، اور اسلام کی کسی سنت کو ڈھاتا نہیں ہے، کسی سنت کا مخالف نہیں ہے۔ یاد رکھنا، بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کام کے کرنے سے کوئی سنت رسول اللہ ختم ہوتی ہو۔ اب میت کے اصحال ثواب کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کرنا حکم قرآن بھی ہے، طریقہ قرآن بھی ہے، عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، عمل صحابہ کرام بھی ہے۔ اب تیجا کرو، دسواں کرو، 40واں کرو تو اس کے اندر وہ ساری سنتیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے احکام پر عمل ہو جاتا ہے، مگر اس میں کوئی زور نہیں ہے، زبردستی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک محبت کی بات ہے، جس طرح میلاد مصطفیٰ منانا زور نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، ایک محبت کی بات ہے، اس پہ تبلیغ ہے۔ لیکن کوئی نہیں مناتا تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا وہ کوئی گستاخ ہو گیا، نہیں، زبردستی کی بات نہیں ہے، پیار کی بات ہے، محبت کی بات۔ اور اسی طریقے سے اس رکوع کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو تمثیلات اور مثالیں دی گئی ہیں وہ ان کا بھی بیان ہے، اور یہ بھی کہا کہ ایک اللہ کے ولی نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا کون سا ہتھیار ہے جس کے ذریعے لوگ تیرے دام میں پھنستے ہیں؟ اس نے کہا جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، قرآن مجید کی تبلیغ میں کوئی خرچ کرے یا کوئی دین کی تبلیغ میں خرچ کرے تو میں اس کے دل میں ڈر ڈالتا ہوں کہ تم غریب ہو جاؤ گے، کنجوسی اور بخل ڈالتا ہوں۔ کنجوسی اور بخل میرا ہتھیار ہے۔ جب کسی بندے کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا تو کہیں میں کنجوس ہو جاؤں گا، کہیں غریب ہو جاؤں گا، اتنا زیادہ خرچ کر دیا تو میرے پاس کیا بچے گا، بس پھر وہ میرے جال میں پھنس جاتا ہے وہ بندہ، پھر میں اس سے دنیا اور دنیا کے کاموں میں خوب فضول اڑواتا ہوں اس سے، لیکن دین کے کام میں خرچ کرنے سے اس کو روکتا ہوں۔ دوستو دیکھو، کہیں آپ پر بھی تو شیطان نے اپنا جال نہیں ڈالا ہوا؟ میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں سن رہی ہو، آپ پر کوئی شیطان نے جال تو نہیں ڈالا ہوا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہو، دین کے راستے میں خرچ کرنے سے روک رہا ہو، یا کسی چیز کو ایسے ہی خام خواہ جو نہ شرک ہو نہ بدعت ہو اور شرک اور بدعت بنا کر تمہارے دماغ کے اندر اس نے شیطان نے جال ڈال کر بٹھا دیا ہو۔ اب تم نہ میلاد شریف کر رہے ہو، نہ ذکر و اذکار کرو، نہ درود شریف کی محفل سے جاؤ، نہ ذکر و اذکار کرو، اور تم سمجھو کہ جناب تم بڑے اللہ والے ہو۔ یہ دیکھ لینا کہیں ایسا تو نہیں شیطان نے جال ڈالا ہوا ہو۔ اسی طریقے سے شیطان نے کہا کہ ذاتی رنجش کی بنا پر میں غصہ بندے کو دلاتا ہوں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس بنا پر غصہ جب دلا دوں تو بس پھر سمجھ لے وہ بندہ کہ میں نے اس پر اپنا جال ڈال دیا۔ آپ کی مسلمان بہن کے ساتھ اس لیے ناراض ہے کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں تو اس کو نہیں بخشوں گی، میرے ساتھ ایسا کیا تھا، تو یہ ذاتی رنجش ہوگی، اور ذاتی رنجش پر غصہ آ جانا، یہ یاد رکھ لینا، یہ شیطان کے ہتھیاروں میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کے اس ہتھیار کا شکار ہونے سے بچائے، شیطان کے جال پڑنے سے ہم سب کو بچائے۔ تو اس نے کہا میں نشہ آور چیزوں کی رغبت بھی دلا دیتا ہوں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کو پان کی عادت پڑ جاتی ہے، نشے والے پان کی، مانک چین کی عادت پڑ جاتی ہے، سگریٹوں کی عادت پڑ جاتی ہے، اور نشے کی حد تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب اگر ان کو نہ ملے تو ان کو کچھ ہوتا ہے، عقل کام نہیں کرتی، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، تو گویا نشے کی حد تک انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا۔ تو یہ چیزیں شیطان کہتا ہے کہ میں نشہ آور چیزوں کی رغبت دلا دوں تو سمجھو میں نے اس بندے کے اوپر اپنا جال ڈال دیا ہے۔ اب اگر آپ کو سگریٹ کی عادت پڑ گئی ہے اس حد تک کہ آپ سگریٹ چھوڑ نہیں سکتے، اچھی اور نیک اور پاکیزہ جگہ کا بھی لحاظ آپ کو نہیں ہوتا، اور سگریٹ کی عادت آپ کو پڑ گئی ہے، تو یہ کوئی اچھی عادت تو نہیں ہے نا، اور آپ کو چھوڑ دینی چاہیے۔ پان کی اگر ایسی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو، مانک چین کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو، وہ بیڑی کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو، وہ سیٹی کی عادت پڑ گئی ہے تو چھوڑ دو۔ اس طرح کی اور چیزیں اللہ بلا مجھے تو نام بھی نہیں آتے، لیکن یہ کہ ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ جو نشے دلاتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ فرشی ہوتے، زمین پہ آتے تو آپ کیا کام کرتے؟ اگر آپ انسان ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں غریبوں کی مدد کرتا، میں لنگر وسیع کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا، لوگوں کو لباس پہناتا، لوگوں کی رہائش کے کام کرتا،
خلق کے عیب چھپاتا، پیاسے لوگوں کو پانی پلاتا. یہ سارے کام جو لوگ کر رہے ہیں سمجھ لو کہ یہ کام اللہ پاک ان سے لے رہا ہے. ان کو غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمیں کرنی چاہیے. ایک بات جاتے جاتے یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا، اچھی بات کہہ دینا، بابا معاف کر دو، کسی بہانے سے عذر کر کے غریب سے معافی مانگ لینا، وہ اچھا ہے. مگر اس پر خرچ کرنے کے بعد اس کو جگہ جگہ ذلیل کرنا، اس کو فلاں موقع پر میں نے دیا تھا، بھوکا تھا تو ننگا تھا تو میں نے اس کو یوں کیا، یہ آیا تھا میرے پاس تو میں نے اس کو یوں کیا تھا. یہ چیز بہت غلط بات ہے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، جس پر بھی خرچ کر دو، وہ تمہارا دشمن بھی بن جائے تو تب بھی مت ظاہر کرو کہ اس شخص کے فلاں مشکل ٹائم پہ میں اس کے کام آیا تھا. اگر اپنی نیکی کو بچانا چاہتے ہو، ایک بار بھی اگر آپ نے کسی کے سامنے نیکی گن لی، قیامت کے دن اجر سے آپ محروم ہو جاؤ گے. آپ کی نیکی دنیا میں بھی ضائع ہوگی اور آخرت میں بھی اس ثواب سے آپ محروم ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو جتلانے کی عادت سے بچائے. سورہ البقرہ رکوع نمبر 37 تلاوت. يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. سورہ البقرہ رکوع نمبر 37 ترجمہ کنز الایمان. اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ دو تو اس میں سے اور تمہیں ملے تو نہ لو، اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ بے پرواہ سراہا گیا ہے. شیطان تمہیں اندیشہ دلاتا ہے محتاجی کا اور حکم دیتا ہے بے حیائی کا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی. اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے. اور تم جو خرچ کرو یا منت مانو اللہ کو اس کی خبر ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اگر خیرات اعلانیہ دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، اور اس میں تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. انہیں راہ دینا تمہارے ذمہ لازم نہیں، ہاں اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اور تم جو اچھی چیز دو تو تمہارا ہی بھلا ہے، اور تمہیں خرچ کرنا مناسب نہیں مگر اللہ کی مرضی چاہنے کے لیے. اور جو مال دو تمہیں پورا ملے گا اور نقصان نہ دیے جاؤ گے. ان فقیروں کے لیے جو راہ خدا میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، نادان انہیں تونگر سمجھے بچنے کے سبب،
تو انہیں ان کی صورت سے پہچان لے گا، لوگوں سے سوال نہیں کرتے کہ گڑ گڑانا پڑے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 37۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ کریم نے اس رکوع کے اندر بھی اموال تجارت میں زکوٰۃ کو نکالنے کا حکم دیا، صدقہ نافلہ اور فرضیہ دونوں کو عام رکھ کے حکم دیا، اور زمین کی پیداوار سے عشر کا حکم دیا۔ اس میں اللہ کریم نے نظر کا ذکر بھی فرمایا ہے، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے یا نظر پیش کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ تو نظر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں بھی ہوتی ہے اور ایک گناہ کی نظر بھی۔ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں، اور شریعت میں نظر اس عبادت اور قربت مقصودہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے۔ کل ما کان لقربان الملک الجبار، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کی جائے، اس مالی عبادت کو نظر کہتے ہیں۔ اور اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر کی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے۔ یہ جائز ہے کہ اللہ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانہ کے فقراء کو نظر کے صرف کا محل مقرر کرے۔ مثلا کسی نے اگر یوں کہا کہ یا رب میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے یا فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانہ کے فقراء کو کھانا کھلاؤں گا، یا وہاں کے خدام کو روپیہ یا پیسہ دوں گا، یا ان کی مسجد کے لیے تیل یا بوریا حاضر کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ اور یہ بات رد المختار کے حوالے سے خزائن العرفان سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ صدقہ خواہ فرض ہو یا نفل، جب اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے دیا جائے اور وہ ریا سے پاک ہو، دکھلاوے سے پاک ہو، اب وہ ظاہر کر کے دیں یا چھپا کر، دونوں بہتر ہیں۔ لیکن صدقہ فرض اس کو ظاہر کر کے دینا چاہیے، اور اگر چھپا کر دیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صدقہ فرض کا ظاہر کر کے دینا افضل ہے، اور نفل کا، صدقہ نفل کا چھپا کر دینا افضل ہے۔ یہ مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ اگر نفل صدقہ دینے والا دوسروں کو خیرات کی ترغیب دینے کے لیے ظاہر کر کے دے تو یہ اظہار بھی افضل ہے۔ اور اسی طریقے سے جن صدقات کا اس رکوع میں ذکر کیا گیا ہے، وما تنفقوا من خیر میں جن کا ذکر ہوا، اس کا بہترین مصرف وہ فقراء کرام ہیں جنہوں نے اپنے نفوس کو، اپنے آپ کو جہاد کے لیے، طاعت الہی کے لیے روک لیا ہے۔ وہ ہر وقت دین اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، دین اسلام کی تیاری کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علماء کرام ہیں، مدارس میں پڑھاتے ہیں، طلباء کو پڑھاتے ہیں، طالبات کو پڑھاتے ہیں، حفاظ کرام ہیں، قراء حضرات ہیں، اور علماء ہیں، مفتی حضرات ہیں، خطباء ہیں، وعظاء ہیں، مبلغین ہیں، جو دن رات جنہوں نے اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اللہ اور اس کے رسول کے دین کی تبلیغ بنا لیا ہے۔ تو ایسے لوگ چونکہ اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کی راہ میں روک لیا ہے، یا وہ لوگ جو مجاہد ہیں، جہاد پر چلے جاتے ہیں، اور اب وہ تو کمائی نہیں کر سکتے، وہ تو ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کے اور دین کے دشمنوں کے خلاف اپنی جان کو لے کر کھڑے، تو ایسے تمام لوگوں پر ایسے صدقات خرچ کیے جائیں تو یہ زیادہ اعلیٰ ہے۔ اہل صفہ کے حق میں یہ آیات نازل ہوئیں، ان حضرات کی تعداد 400 کے قریب تھی۔
یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تھے، نہ یہاں ان کا مکان تھا، نہ قبیلہ، نہ کنبہ، نہ ان حضرات نے شادی کی تھی، ان کے تمام اوقات عبادت میں صرف ہوتے تھے، رات میں قرآن کریم سیکھتے تھے، دن میں جہاد کے کام میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے اوصاف کا بیان کیا اور یہ فرمایا لوگوں اپنے اموال میں سے جتنے بھی نفل یا فرض صدقات ہیں یہ مصطفیٰ کریم کے دروازے کے فقراء کے لیے پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کو دین اسلام پر اپنے اموال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 38 تلاوت۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار نثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 38۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیک یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ وہ جو سود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے آسیب نے چھو کر مخبوط بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بے بھی تو سود ہی کی مانند ہے، اور اللہ نے حلال کیا بے کو یعنی خرید و فروخت کو اور حرام کیا سود کو، تو جسے اس کے رب کے پاس سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو وہ پہلے لے چکا اور اس کا کام خدا کے سپرد ہے، اور جو اب ایسی حرکت کرے گا تو وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اللہ ہلاک کرتا ہے سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی نہ شکرا بڑا گناہگار۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کرو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو نہ اصل مال لے لو نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ نہ تمہیں نقصان ہو، اور اگر قرضدار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض پر بالکل چھوڑ دینا تو تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر جانو، اور ڈرو اس دن سے جس دن، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھرو گے اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بڑھ دی جائے گی اور پر ظلم نہ ہوگا۔ سورہ البقرہ رکوع نمبر 38 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 38 کی جو پہلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 274 ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک بار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں 40,000 درہم خرچ کیے، 10,000 درہم رات میں، 10,000 دن میں، 10,000 پوشیدہ، 10,000 ظاہری۔ اور ایک بار حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بھی 4 ہی درہم آپ کے پاس تھے، کچھ بھی نہ تھا، آپ نے ان چاروں کو خیرات کیا، 1 درہم رات میں، 1 دن میں، 1 کو پوشیدہ اور 1 کو ظاہر۔ اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے سیدنا مولا علی اور سیدنا صدیق اکبر کی طرح عمل کرنے والے لوگوں کو ایک حوصلہ افزائی بھی دی، ان کی شان مبارک بھی بیان ہو گئی، اور قیامت تک کے لیے سخیوں کو سخاوت کا اصول بتا دیا کہ اگر صدیق اکبر کی طرح تمہارا ہاتھ کھلا ہے تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی طرح تمہارے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی کو اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا چاہو تو بھی طریقہ مولا علی پاک کا تمہارے سامنے ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت کرنے کی اور ایک یکساں محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہی آیت میں ہے صدیق اکبر کی فضیلت بھی اور مولا علی کی فضیلت بھی۔ گویا اللہ پاک یہ فرما رہا ہے، اور جو اس آیت سے جو لب لباب مل رہا ہے وہ یہ کہ ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہیں کرنے ایک ہی مشعل کی، بو بکر و عمر عثمان و علی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، ہم مرتبہ ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان چاروں میں۔ اور اگر اس کو اس رنگ میں بھی پیش کیا جائے تو ٹھیک ہے کہ ہم مکتب ہیں یاران نبی، ہم مکتب ہیں یاران نبی، کچھ فرق نہیں ان ساروں میں۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ اور پھر اس کے بعد سود کی حرمت کے حوالے سے سود کی مذمت میں آیات مبارکہ نازل ہوئیں، اور سود خوروں کی شامت کا بیان کیا۔ سود کو حرام فرمانے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ان میں سے بات یہ ہے کہ سود میں جو زیادتی لی جاتی ہے وہ معاوضہ مالیہ میں ایک مقدار مال کا بغیر بدل و عوض کے لینا ہے، اور یہ شرعی ناانصافی ہے۔ دوسری بات، سود کا رواج تجارتوں کو خراب کرتا ہے کہ سود خور کو بغیر محنت کے مال حاصل ہوتا ہے، اور تجارت کی مشقتوں اور خطروں سے کہیں زیادہ یہ آسان ہے، اور تجارتوں کی کمی انسانی معاشرت کو نقصان پہنچاتی ہے، اور سود کے رواج سے تجارتیں کم ہو جاتی ہیں اور لوٹ کھسوٹ بڑھ جاتی ہے، اور آپس کی محبت اور مودت کا سلوک بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کے اندر زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور سود خور اپنے مدیون کی تباہی اور بربادی کا خواہشمند رہتا ہے، کیونکہ جب تک سود کا مال اس کے پاس ہے تو اس کا تو بغیر محنت کے پیسہ آ رہا ہے، وہ تو چاہے گا کبھی یہ اس قابل نہ ہو سکے کہ یہ میری پوری رقم واپس کرے، کیونکہ یہ پوری رقم واپس کرے گا تو میرا نفع ختم ہو جائے گا۔ تو ہمدردی ختم ہو گئی، محبت ختم ہو گئی، باہمی مودت ختم ہو گئی، ظلم آ گیا، تکبر آ گیا، بے دردی آ گئی، یہ سب سود کی لعنتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے معاشروں کو سود کی لعنت سے بچائے۔ اور جب آدمی سود کا عادی ہو تو وہ کسی کو قرض حسن سے امداد پہنچانا گوارا ہی نہیں کرتا۔ سود سے انسان کی طبیعت میں درندوں سے زیادہ بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کے علاوہ سود میں بڑے بڑے نقصانات ہیں، اور شریعت کی ممانعت جو ہے وہ عین حکمت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، خزائن العرفان میں علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ سود خور
رسول پاک کا فرمان ہے کہ سود خور اور اس کے کار پرداز اور سود کی دستاویز اور سود کے کاروبار کو لکھنے والا اور سود کے کاروبار کا گواہ، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اور یہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے۔ یعنی دو بندوں نے سودی معاملہ کیا، اس پر دو بندوں نے گواہی دی، گواہی دینے والوں پر بھی لعنت، جنہوں نے اس کو تحریر لکھ کر دی وہ تحریر لکھ کر دینے والا بھی لعنتی، اس پر بھی لعنت ہے، برابر کے شریک ہیں سب کے سب گناہ میں۔ اس لیے مسلمان معاشروں کے اندر بڑے بڑے سیٹھوں اور تاجروں، اللہ سے ڈرو، حیا کرو، سود کو مسلمانوں کے معاشرے میں رواج نہ دو، صدقات کو رواج دو، قرض حسن کو رواج دو، ادھار اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر اپنے رشتہ داروں، دوستوں، جاننے والوں کو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ان کو ادھار اور ان قرض اللہ کی رضا کی خاطر دو، ان کو سہولت دو، تھوڑا تھوڑا کر کے واپس لے لو، اس میں اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن تم اگر اس طریقے سے کہ کسی کی مجبوری کے وقت، کسی کی ضرورت کے وقت اس کو مال تم دو، وہ مجبور ہے پہلے ہی، اور اس مال پر تم اپنی طرف سے اس کے اوپر سود مقرر کرتے ہو، شرم کرو، حیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو سود کے لین دین سے ہماری تجارتوں کو، ہمارے بینکوں کو، ہمارے معاملات کو اللہ تعالیٰ پاک کرے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود خور کا حال اس طرح ہوگا قیامت والے دن کہ سود سے اس کا پیٹ بہت بھاری اور بوجھل ہو جائے گا، اور وہ پیٹ اتنا زیادہ بڑا ہوگا کہ اس کے بوجھ سے وہ گر پڑے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو شخص سود کو حلال